اس لیے نیام بند تلواریں ہمراہ تھیں۔ قافلہ مدینہ سے چلا تو مکہ خبر پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے سوچا کہ عمرہ کے نام پر ہم پر اچانک حملہ نہ کر دیا جائے، اور وہ گھبرا گئے۔ ابو سفیان نے اپنی جانب سے خالد بن ولید کو قافلے کی طرف بھیجا تاکہ وہ جاسوسی کر سکیں۔ حضرت خالد بن ولید نے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا کہ ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر پھر بھی مکہ والوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور سوچا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، اور رسول اللہ کو روکنے کے لیے عروہ بن مسعود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عروہ بن مسعود نے نبی پاک کو پیغام پہنچایا کہ آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ کے ساتھی آپ کو دھوکہ دے جائیں گے، آپ کے ساتھی غدار ہیں، آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آ گیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نبی پاک کے پیچھے کھڑے تھے۔ عروہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کے لیے بار بار آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا رہا تھا، جیسے ہم کسی کو منانے کے لیے تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حضرت مغیرہ کو اس قدر غصہ آیا کہ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر دے مارا اور کہتے رہے کہ پیچھے کر اپنے ہاتھ کو، ناپاک ہاتھ کو۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے۔ کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، نبی پاک نے پانی منگوایا تاکہ وضو کر سکیں۔ تو جب آقا کریم نے وضو شروع کیا تو صحابہ نے پانی ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا اور جسموں پہ ملنا شروع کر دیا۔ عروہ بن مسعود یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ صحابہ رسول اللہ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے جسموں پر مل لیتے۔ یہی وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوک مبارک پھینکا تو ایک صحابی نے جھٹ سے تھوک ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت اور عقیدت دیکھ کر عروہ بن مسعود گھبرا گیا اور واپس چلا گیا۔ اس نے واپس جا کر ابو سفیان سے کہا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ تعظیم نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ تم اہل مکہ ان سے معاہدہ کر لو تو بہتر ہے۔ ابو سفیان ایک سمجھدار انسان تھا، اس کو موقع کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا، ساتھ میں رسول اللہ کی طاقت کا بھی، اس لیے اس نے سہیل ابن عمر کو بھیجا۔ سہیل ابن عمر ایک دانا آدمی تھا۔ اس نے رسول اللہ کو درخواست کی کہ معاہدہ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کے لیے ہاں کر دی۔ معاہدہ یعنی صلح نامہ حدیبیہ لکھا گیا۔ معاہدہ لکھنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔